बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सनी व्लॉग्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हतार पे और सालाना ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे बड़े एहतराम के साथ मनाया जाता है और हर साल मनाया जाता है और पूरे गांव के अंदर जुलूस निकाले जाते हैं। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक के अंदर नबी का जिक्र होता है, अल्लाह का जिक्र होता है और नतख्वानी होती है। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं रियाज मुगल साहब और सारे लोग जानते हैं, आसपास के जितने भी गांव हैं माशाल्लाह सारे जानते हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सनी भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप ठीक हैं? अल्लाह पाक का बड़ा फजल है, रहमते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि ये सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ, हतार के अंदर कितना टाइम हो गया? हतार में जुलूस मिलाद का शुरू हुए तकरीबन 51 ईयर्स हो चुके हैं। पिछले साल हमने गोल्डन जुबली मनाई थी, अभी ये 51 साल हो चुके हैं। 51 साल हो गए। ये आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ पब्लिक को बता सकते हैं 51 साल? जी 51 ईयर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। तो अच्छा, आपकी जो पार्टी है जी, आपकी पार्टी जो हतार मिनाद पढ़ रही है, इसको कितना टाइम हुआ है? पाक सीरत कमेटी हतार जो मैंने शुरू की थी, मेरे साथ दो दोस्त और थे, उसको तकरीबन 27 साल हो गए हैं। 27 साल से पहले 2 साल ये पार्टी किसी वजह से नहीं बन सकी थी, उससे पहले भी ये बहुत पुरानी पार्टी है। यानी ये समझ लें कि ये पार्टी और यादगार सीरत और 1-2 और पार्टियां, वो शुरू से जब मिलाद शुरू हुआ था तो उस वक्त से ये पार्टियां शुरू हो गई थी। 2 साल इन्होंने पार्टी नहीं बना, महल्ले वालों ने नहीं बना सके, वो जो पुराने बंदे थे। तो 27 साल हमें हो गए हैं, हम 27 साल से इस पार्टी को चला रहे हैं अल्लाह के फजल से। तो हर साल ये सुबह किस वक्त स्टार्ट होती है और किस टाइम खत्म होती है? सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे हमारा जुलूस स्टार्ट हो जाता है और रात के 12 साढ़े 12 1 11 मुख्तलिफ टाइम है इसमें, यानी 11 के बाद ही ख़त्म होता है। इसमें पहले तो 13 पार्टियाँ होती थी, अभी दूसरा साल है हमने 15 कर दी हैं। पिछले साल गोल्डन जुबली थी तो हमने 15 की हैं। इस साल क्योंकि अभी दिन बड़ा हो गया है तो हमने मजीद इसको फिर नेक्स्ट जाके जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, गर्मियों में ये आ रहा है तो गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, इंशाल्लाह हम इसमें मजीद अच्छी पार्टियाँ भी शामिल करेंगे। तो ये जो लंगर का एहतमाम होता है, मैं देख रहा हूँ कि सुबह से लेके शाम तक लंगर हर बंदा हर मोहल्ले से दे रहे हैं, इसका क्या तरीकाकार है? कौन लोग देते हैं, क्या इसका तरीका है? इसका सनी भाई ये है कि मैं आपको वैसे भी बताऊं कि एक बात बड़ी मशहूर है कि पहाड़ के काला चिट्टा पहाड़ के इस साइड वाले जो लोग हैं वो बड़े मेहमान नवाज हैं ना। तो उस हवाले से हम बड़े मशहूर हैं अहले हतार, वैसे भी मेहमान नवाजी में अहले हतार जितने भी हैं इन्होंने अपने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं। जिस तरह ये स्टेज जो खड़ा है मदनी स्टेज है, इनके जितने भी अहले महल्ला हैं, इनके जो दोस्त हैं, ये मंथली फंडिंग करते हैं। कुछ लोग जो है सालाना फंडिंग करते हैं, कुछ मंथली फंडिंग करते हैं। तो उस फंड से ये फिर एंड टाइम पे पहुंच के कुछ लोग इनको भैंस दे देते हैं, कोई गाय दे देते हैं, कोई बकरा दे देते हैं, कुछ दूध दे देते हैं। तो अल्लाह के शुक्र से कोई ऐसा साल हमने नहीं देखा, 27 सालों में मैंने नहीं देखा कम से कम कि किसी स्टेज पे लंगर कम हो गया हो। इतनी दुनिया बाहर से आती है। मैं आपको सही बता रहा हूँ और आपके इस तवज्जुह से मैं मैसेज दे रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कटक का सबसे और मशहूर जो जुलूस है वो हमारे हतार का अपनी आंखों से देखा, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह पाक और बरकत दे। नवाजी भी है और जितनी मिलाद पार्टियां हमारे पास आती हैं, देखिए मैं खुद सना खान हूँ, हम जब तैयारी करते हैं 1 महीना 1.5 महीना, तो जब हमें किसी एक स्टेज से भी अच्छा रिस्पांस आ जाए, सुनने वाले लोग दाद दे दें, तो हमारी सारी थकावट उतर जाती है। तो यहाँ पे जो पार्टियां बाहर से आती हैं वो कहते हैं कि अगर एक ही दिन फतेह जंग का जुलूस और उसी दिन हतार का हो, हम फतेह जंग का छोड़ देंगे, हतार का जुलूस हम नहीं छोड़ेंगे। माशाल्लाह। हतार में कितनी पार्टियां हैं जो आपकी नात खान पार्टी? यहाँ पे मकामी वैसे 16 मस्जिदें हैं, तो 8 पार्टियां हैं, 8 मिलाद पार्टियां हैं। अगर 16 की 16 में अगर बनाई जाएं पार्टियां तो आपको पता है फिर मेम्बरान कम हो जाती है। एक छोटा सा विलेज है तो इसमें 8 मिलाद पार्टियां हैं। हर पार्टी में तकरीबन, अब मेरी पार्टी में 85% है, 85 अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप ये कह सकते हैं तहसील में बड़ी पार्टी है और हतार की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें बैंकों के मैनेजर हैं, जजों के रीडर हैं, हमारे सदर साहब अब खुद जो है ना ये जज साहब के रीडर हैं, बैंकों के मैनेजर हैं। इसमें मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पे शामिल हैं और बहुत बड़ी पार्टी है हमारी। बाकी दीगर जितनी पार्टियाँ उनमें भी काफ़ी तादाद है, यानी 50 से कम मेरे ख्याल में, या 45 से कम कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी जिसमें तादाद कम हो। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। मैंने अपना लाइव मनाज़र आज देखे कि इतनी गर्मी में आप सुबह से लेकर रात तक कैसे कर लेते हैं? हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मैंने पहले भी गर्मियों का जुलूस गुजारा है, जब स्टार्ट में हमने स्टार्ट किया था। अब इस साल ऐसा हुआ है कि ये अभी जो साल गुजर रहा है, दिन को गर्मी इतनी ज़्यादा फील हुई है कि यकीन करें वो चक्कर आना शुरू हो गए हैं। तो हम ये आपस में मशवरा कर रहे थे कि हम मरकज़ को ये मशवरा देते हैं कि नेक्स्ट ईयर से ऐसे करें कि शाम के 4 बजे अगर जुलूस शुरू किया जाए तो सारी रात बेशक चलता रहे, क्योंकि जैसे जैसे ये गर्मियों में आ रहा है, गर्मियों में इंतहाई मुश्किल होगा। फिर बच्चे जो हैं, आजकल की यंग जनरेशन जो है, ये गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते। पुराने लोग फिर भी गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, यंग जनरेशन किसी सूरत गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर सुनने वाले लोग भी शाम को निकलते हैं,
یا صبح نکلتے ہیں, دن کو کوئی سننے والا بھی نہیں ہوگا, تو جلوس اس طرح کامیاب جلوس نہیں ہوگا. اس کا بہترین طریقہ یہ ہم مشورہ کریں گے, انشاءاللہ مشاورت ہوگی فتح جنگ والوں سے بھی, ان لوگوں سے بھی, کہ اب جیسے جیسے یہ گرمیوں میں آ رہا ہے, سامن میں آئے گا, بھادوں میں آئے گا, تو پھر زیادہ گرمی ہوگی, کوشش کریں کہ شام کے 4 بجے یہ شروع کریں اور رات گئے تک یہ جاری رہے. اتنی لائٹنگ ہوتی ہے, لوگوں نے لاکھوں روپے, کم از کم بھی فی اسٹیج پہ میرے خیال میں 1.5 لاکھ سے اوپر کا خرچہ آتا ہے صرف لائٹنگ اور اسٹیج ڈیکوریشن کا, کھانے پینے کا چھوڑ کے. تو جس بندے نے 1.5 لاکھ روپیہ لگایا ہو تو جلوس آپ شام کو 4 بجے ختم کر دیں, تو اس کا کوئی فائدہ تو کوئی نہیں ہے نا. اس کو بھی خوشی تبھی ہوگی جو باہر سے مہمان آئیں گے لائٹنگ دیکھنے کے لیے, سارا کچھ یہ شام کو جلے گی تو ان کو خوشی ہوگی. شام کو اگر 4 بجے جلوس شروع ہو, رات گئے تک رہے, سیکورٹی کا کوئی ایشو نہ ہو, تو انشاءاللہ یہ بڑا مزہ ہے. سیکورٹی کیسی ہے آج؟ سیکورٹی ہم تو ہمارا جلوس تو رجسٹر ہے ڈسٹرکٹ کٹک میں, ڈی پی او کے پاس, ڈی سی کے پاس ہماری اپلیکیشن جاتی ہے, وہ وہاں سے آلریڈی ہماری ڈیٹ ہوتی ہے. ہم شروع سے جو 12 ربیع الاول ہے, 12 ربیع الاول کے بعد جو اتوار ہوتا ہے اس کا ہمارا جلوس ہوتا ہے, آلریڈی سیکورٹی کی ڈیوٹی یہاں پہ ہوتی ہے. لیکن اگر ہم رات کو کریں گے جلوس تو ہو سکتا ہے سیکورٹی والے ہمیں اجازت نہ دیں. اس کے علاوہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے لنگر کے والے سے بھی. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہتار میں یہ جلوس نکالے جاتے ہیں. میں حسن کنیال میں بھی گیا, بڑے زبردست جلوس نکالے جاتے ہیں. آپ ہمارے گاؤں کتبال کو بھی مشورہ دیں کہ وہاں پہ یہ جلوس نہیں آج رات کو اتفاق سے ہم بیٹھے تھے, یہ میرے بھائی بھی ہیں, صدر بھی ہیں پارٹی کے نا, میری پارٹی کے. ہم رات کو ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, 6 دوست تھے ہم, تو کھانا کھاتے ہوئے ہم نے یہ بات کی ہے. انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کتبال میں آج تک جلوس کیوں نہیں شروع ہوا. کتبال میں دیکھیں, کتبال بھی گڑھ ہے نا, پیر سید معین شاہ صاحب ہو گئے ہیں, یا وہ جو بزرگ ہیں قاضی عارف صاحب, وہ لوگ بڑا کام کر رہے ہیں, مسئلے کے اہل سنت میں وہ بڑا کام کر رہے ہیں. تو رات کو ہم بیٹھے تھے, میرے ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ کتبال والے کیوں نہیں جلوس کر رہے. حالانکہ اگر ان کی اپنی پارٹی نہیں بھی ہے تو وہ فتح جنگ سے, کنیال سے, ہتار سے پارٹیاں بلا کے وہ جلوس کر سکتے ہیں. محفلیں وہ کراتے ہیں, میں خود محفلیں بھی پڑھتا ہوں, لنگر وہی چل رہا ہے, لوگ وہی اکٹھے ہو رہے ہیں. لیکن جلوس کی شکل میں اگر وہ نکلے تو وہ ذرا زیادہ مزہ ہوگا. دیگر جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں کے لوگ بھی آ کے شامل ہو سکتے ہیں. آپ مشورہ دیں ان کو کوئی کریں. میں کتبال سے میں سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں پیر سید معین شاہ صاحب, قاضی عارف صاحب, اور جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, ملک ارشد وان صاحب میرے دوست ہیں بہت اچھے. میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ کتبال میں وہ جلوس شروع کر دیں. اب اس چیز کی ضرورت بھی ہے, شروع سے ضرورت تھی لیکن اب اس چیز کی ضرورت ہے, کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے دیگر مسالک جو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, جب وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, آپ لوگ اہل سنت پہ کام نہیں کریں گے تو وہ ان کا پھر قواعد پہ آ جائے کہ مولوی حضرات, آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اس پہ لوگوں کو بڑا کہہ رہے ہیں کہ جشن نہیں منانا چاہیے یا ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا آپ کہتے ہیں یہ منانا چاہیے؟ نہیں, اس میں تو بحث کرنی تو ہے ہی نہیں ہے, اس میں بحث نہیں. اگر بحث شروع کر دوں تو الحمدللہ میں بھی, کوئی اور بندہ بھی کر سکتا ہے. ہم نے منانا ہے بھائی, منانا ہے. جس نے نہیں منانا ہے وہ نہ منائے, ہم نے منانا ہے. اب اس کے ساتھ جس نے نہیں منانا نا, آپ اس کو لاکھ دلیلیں بھی دے دینا, اس نے نہیں منایا, وہ کہے گا کہ صحابہ نے نہیں منایا. بھائی صحابہ تو اس وقت تبلیغ کر رہے تھے, تب تو اسلام شروع ہو رہا تھا. وہ تو حضور آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بیٹھے دیکھے ان کی حدیثیں کوٹ کر رہے تھے. اگر وہ اس وقت میلاد منانا شروع کر دیتے تو آج تک ہم جو یہ دین پہنچا یہ پھر نہ پہنچتا, حدیثیں نہ پہنچتی, قرآن پاک ہمارے تک نہ پہنچتا. اس وقت کو چھوڑ دیں, وہ جو ان کے پاس جواز ہے یہ کوئی جواز نہیں ہے. آج کی دور میں یہ ضرورت ہے, ہماری بخشش کا ذریعہ یہ ہے. کیونکہ اہل سنت جماعت کا کہنا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جان سے پردہ فرمایا ہے, وہ ہمارے لیے زندہ ہے. اس لیے ہمارا ایمان ہے, بالکل ایسے ہمارا ایمان ہے. حضور آقا جان ہم جس وقت بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں, ہم تو اس عقیدے سے, اس ایمان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں, وہ ہمیں سن رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. یہ میرے ساتھ بھائی کھڑے ہیں, ان کے والد صاحب اور میرے والد صاحب بہت اچھے دوست ہیں, صدر بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ سنائیں کیسی صحت ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی, آپ آئے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. یہ آج کل چونکہ دور آ گیا نا میڈیا کا, تو جلوس تو پہلے سے بھی ہمارے چل رہے تھے, لیکن جیسے جیسے اس کو مطلب فیم ملتا جائے گا, میڈیا میں آتا جائے گا تو زیادہ یہ چلے گا. آپ کا بہت شکریہ, آپ بھی آئے ہیں تو بڑی مہربانی آپ کی. کوئی مہربانی نہیں, یہ بھی تبلیغ کا, میسیجز کا پیغام دینے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے, بڑی بات آپ ہے. لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں, جس طرح یہ میرے بھائی ہیں, شاعر بھی ہیں, نعت بھی ہمیں پڑھاتے ہیں, سکھاتے بھی ہیں. ہم لوگ ہیں بچوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, لنگر والے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, لائٹنگ لگانے والے آپ ماشاءاللہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی قبول کرے, ہمارے لیے بھی یہ بخشش کا ذریعہ بنایا, آپ کے لیے بھی انشاءاللہ. میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ جتنے میرے دوست کھڑے ہیں اور جو دیکھیں گے آپ کے اس بھی لاکھوں کو, میں ایک مرتبہ 30 چلا گیا. 30 میں ایک ہی بار گیا ہوں جلوس میں, کیونکہ ان کی فیملی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. وہاں پہ ایک بزرگ تھے, ان کے دانت گرے ہوئے تھے, انہوں نے ایک بیان کیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ جتنے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہوا ہے, کوئی بندہ اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوا. اس وقت کئی ایسے لوگ ہیں ابھی اس وقت ہتار میں جو گھر میں کیبل دیکھ رہے ہوں گے, جو گیم کھیل رہے ہوں گے, جو ٹک ٹاک چلا رہے ہوں گے, جو لوگ حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں, حضور کی نعت سن رہے ہیں, لنگر تقسیم کر رہے ہیں, لائٹیں لگا رہے ہیں, جنریٹر پہ ڈیوٹی ہے, ساؤنڈ پہ ہے, یعنی جو میلاد کے ساتھ آج ریلیٹڈ ہیں, اللہ کریم نے ان کو چنا ہوا ہے.
کہ اس بندے نے میرے محبوب کی نعت پڑھنی ہے, اس نے میرے محبوب کی نعت سننی ہے, اس نے میرے محبوب کی نعت پڑھنے والوں کے لیے سٹیج تیار کرنا ہے, اس نے لنگر تیار کرنا ہے, اس نے آگے وی لاگ بنا کے ان کو پھر آگے ان کی جو میرے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں, ذکر بلند کر رہے ہیں, ان کا ذکر بھی تو اللہ کریم بلند کرا رہا ہے نا. دیکھیے ابھی آپ وی لاگ بنا رہے ہیں, آپ کا وی لاگ پتہ نہیں کہاں تک جائے گا. ہم نے حضور آقا جان کا صبح سے ذکر بلند کیا ہے, ہمارا ذکر ایسے ہی اللہ تعالیٰ بلند کر رہا ہے. لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. جو لوگ اس فیلڈ میں آ چکے ہیں, جو آتے ہیں, ان کو چاہیے کہ آپ یہ وقت ضائع نہ کریں. جب آپ مسجدوں میں جائیں نعت کی تیاری کرنے کے لیے, ریہرسل کرنے کے لیے, تو خلوص نیت سے جا کے نماز پڑھیں, نماز پڑھنے کے بعد حضور آقا جان کی نعت پڑھیں, مسجد سے باہر نکل کے پھر گپ شپ آپ لگا لیں. اپنا وقت آپ ضائع نہ کریں. کیوں؟ آپ صرف یہ سمجھ لیں اللہ کریم کتنی بڑی آپ پہ رحمت ہے کہ اس نے ہزاروں لوگوں میں سے آپ کو چنا ہے. ریاض مغل نے میرے محبوب کی ثنا کرنی ہے, اس نے لکھنی ہے, اس نے پارٹی کو پڑھانا ہے, فلاں بندہ ہے اس نے پڑھنا ہے, اس نے یہ کرنا ہے, اس نے وہ کرنا ہے. تو جب لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گی نا کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ اتنی نعمت ہے, اتنا کرم ہے, تو میں سمجھتا ہوں سارے کام ہی ٹھیک ہو جائیں گے. بندہ مسجد میں بھی آ جائے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بہت شکریہ. آخری میری پبلک کے لیے, میرے لیے یا کوئی شعر پڑھ دیں یا کوئی نعت کا ایک شعر پڑھ دیں. بس آئے تھکے ہوئے, مجھے پتا ہے آپ. نہیں کوئی نہیں, واہ کیسی بات کرتے ہیں. چلے میں آپ نے تھکے وہ لفظ استعمال کیا, میں اسی والے سے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. میں تو لفظ نہیں پڑھتا, سر میں پڑھ دیتا ہوں. ہے کرم آپ کا ہر پست کو بالا کرنا, فیض ہے آپ کا قطرے کو بھی دریا کرنا. ہے کرم آپ کا ہر پست کو بالا کرنا. اور شعر سماعت کیجیے, آپ کا جواب میں دے رہا ہوں. کیوں زباں میری تھکے ذکر سے, تیرے آقا میری فطرت میں ہے شامل تیرا چرچا کرنا. ہماری فطرت میں شامل ہے, اللہ کریم نے ہم کو چنا ہوا ہے. اس بندے نے میرے محبوب کی نعتیں پڑھنی ہیں اور ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے. فی الحال تو ہم پوری کر رہے ہیں اور اللہ اس کا اجر بھی دے رہا ہے. تو انشاءاللہ جب تک مرتے دم تک اللہ کریم ڈیوٹی پوری کروائے گا اور بڑھ چڑھ کے ہم حصہ لیں گے انشاءاللہ. آج اصل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے بخار تھا, لیکن میں پھر بھی آیا. نیکسٹ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ پورا انشاءاللہ کوریج کروں گا انشاءاللہ. آپ تشریف لائیں, آپ کی محبتوں کا شکریہ. آپ کو تبال سے ٹائم نکال کے تشریف لائے, صبح بھی آیا, ابھی دوبارہ پھر آئے. تو آپ کو یہاں پہ لوگوں نے محبت بھی دی, پیار بھی دیا. کوئی اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو ہم اس کے لیے پیش کی معذرت خواہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے 20 لاکھ کو کامیاب کرے, سلامت رہیں. بہت شکریہ سنی, بہت شکریہ.